السلام علیکم محترم ناظرین، میں حافظ شیخ ارباز حسین صفا ٹی وی نیوز چینل کے اسلامک پروگرام میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان و انعام ہے کہ ایک بار پھر ماہ مقدس ہم پر سایہ فگن ہے اور اس کے انوار و برکات ہماری طرف متوجہ ہیں۔ ہم کس زبان اور کن الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے ایک بار پھر رحمت و برکت کی گھٹا بھیج دی، جو بلا امتیاز ہر ایک پر چھم چھم برسے گی اور ہر شخص اپنی ہمت و استعداد کے مطابق اس سے مستفید ہوگا۔ کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جو اس آب زلال سے بھرپور نفع اٹھائیں گے اور اس کو نعمت عظمیٰ سمجھ کر قدردانی کی بھرپور کوشش کریں گے، جبکہ کچھ ایسے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چراغ تلے اندھیرا کے مصداق اس ربانی بخشش و انعام سے محروم ہوں گے۔ جن خوش نصیبوں اور سعادت مندوں نے رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں اور مقدس ساعتوں کی قدر کی، ان کو کارآمد بنایا، سابقہ غلطیوں پر ندامت و پیشمانی کے ساتھ توبہ کی، آئندہ کے لیے گناہوں سے اجتناب کا عزم مصمم کیا اور نیکیوں پر کمر بستہ ہو گئے، بلا شبہ ایسے لوگوں کے لیے رمضان رحمت کا وسیلہ، مغفرت کا ذریعہ اور جہنم سے نجات کا پروانہ ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے نہ گناہ چھوڑے، نہ سابقہ گناہوں پر پیشما ہوئے، نہ توبہ کی اور نہ ہی ان لمحات کی قدر کی، وہ محروم رہے اور محروم ہی رہیں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لائے تو ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور اسی طرح تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے بھی آمین فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب ممبر سے اتر کر نیچے تشریف لائے تو قدر تجسس کے ساتھ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ نے 3 بار آمین فرمایا، آج آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ کس بات پر آمین فرما رہے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ ان میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے تو بلا شبہ اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اس لیے میں نے آمین کہا۔ جب میں دوسری سیڑھی پر پہنچا تو جبرائیل نے یہ فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے اور پھر وہ بھی آپ پر درود نہ بھیجے۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان جیسا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں گناہ گاروں کی غفلت کا نشہ اتر جاتا ہے، مومن نیکیاں لوٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور غافل توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ اپنے گناہ گار بندوں کی مغفرت کرے اور نیکوکاروں کے درجات بلند کرے۔ اس طرح یہ مہینہ انسان کی روحانی ترقی کے لیے نہایت موزوں اور مناسب ہے۔ مزید برآں اللہ جل شانہ نے ہماری آسانی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بعض ایسے ہدایتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں جو ہمارے لیے اس روحانی ترقی میں مزید معاون ثابت ہوتی ہیں، اور عملی مشق کے اعتبار سے رمضان کی ان ساعتوں کو وصول کرنا
رمضان کی ان ساعتوں کو وصول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اہم خطبہ دیا جس میں فرمایا لوگوں، ایک زبردست اور بابرکت مہینہ تم پر سایہ فگن ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور بڑھ کر ہے۔ اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کے دنوں میں اپنے بندوں پر روزہ فرض کیا ہے اور راتوں میں قیام یعنی تراویح کو نفل اور زائد عمل قرار دیا ہے، اور اس ماہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اگر کوئی کار خیر کرے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا دوسرے دنوں میں فرض کام کرنے پر ملتا ہے، اور فرض کا ثواب دوسرے دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ غمخواری کا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق من جانب اللہ بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرا دیا تو اس کو اس روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر اس کے روزے کا ثواب بھی دیا جاتا ہے، اور یہ عمل افطار کرانے والے کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو کھانا کھلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس اجر کی میں خبر دے رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ لسی یا ایک کھجور بلکہ پانی کے ایک گھونٹ پر بھی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے کوئی بڑے اہتمام اور خاص مصارف کی بھی حاجت نہیں۔ اللہ جس نے کسی روزے دار کو خوب سیر کر کے کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائیں گے، جس کے بعد جنت میں داخلے تک پھر اس کو پیاس نہیں ستائے گی۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ جس شخص نے اس ماہ میں اپنے خادموں کا بوجھ ہلکا کر دیا، اللہ پاک اس کی مغفرت اور جہنم سے نجات کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ رمضان کی تیاری اور استقبال رمضان کے حوالے سے قیامت تک آنے والے تمام افراد کے لیے انتہائی اہم اور نہایت مؤثر ہے۔ رمضان شریف کی آمد پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ خطبے سے اس موسم بہار کی درج ذیل خصوصیات واضح ہوتی ہے۔ اس مہینے کا عظیم اور بابرکت ہونا، اس میں ایسی رات کا پایا جانا جو شب قدر کہلاتی ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، روزوں کا اس میں فرض کیا جانا، اس کی راتوں میں ایک زائد خصوصی نماز یعنی تراویح کا دیا جانا نفل کاموں کے اجر کو فرض کے اجر تک اور فرضوں کے اجر کو 70 فرضوں کے اجر تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے اعمال کا دیا جانا جن میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس صبر کے ذریعے جنت کا موعود ہونا، اس میں ایک دوسرے خصوصاً غربا و فقراء کی ہمدردی و غمخواری کے جذبے کا عام کیا جانا، مسلمانوں کی روزی کا بڑھایا جانا، دوسرے روزے داروں کو افطار کرانے پر ان کے ثوابوں میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا ہونا، اس کے ابتدائی، درمیانی اور آخری حصوں کو علی الترتیب باعث رحمت، وسیلہ مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ قرار دیا جانا ہے۔ اپنے خادموں اور نوکروں کے کاموں اور ذمہ داریوں میں تخفیف یعنی کمی کرنے پر مغفرت کا وعدہ فرمانا وغیرہ، یہ صرف وہ فضائل و خصائص ہیں جو ایک حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ان کے علاوہ 20 اور حدیثیں فضائل رمضان اور اس کی خصوصیات کے بیان پر موجود و مشہور ہیں۔
ان سب کو سامنے رکھنے اور ان میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے اس ماہ کو ترقی باطن و تزکیہ نفس کا موسم بہار بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان رحمتوں سے مستفید ہونے کا موقع نصیب فرمائے اور رمضان کے اوقات کی قدر نصیب فرمائے۔ جتنی محنت کر لیں گے اتنی روحانی ترقی ہوگی، جتنی محنت کر لیں گے اتنی روحانی ترقی ہوگی۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس سیزن میں جتنا ذخیرہ کر لیں گے اتنا ہی ضرورت کے وقت فائدہ ہوگا۔ اسی بات پر میں اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ عمرہ کا فریضہ ادا کریں۔ انتہائی مناسب عمرہ پیکیجز، ہر مہینہ 4 گروپس روانہ ہوں گے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب مسلمان کا حج عمرہ ادا ہو۔ پیسے والے تو جاتے ہی ہیں، غریب مسلمان بہت ہیں جو زیادہ رقم ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ 15 دن کا عمرہ پیکیج صرف 78,000 میں، جس میں آپ کے لیے 350 میٹرز کی رینج میں مکہ اور 150 میٹرز کی رینج میں مدینے میں آرام دہ قیام، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے تمام خصوصی زیارتیں، ڈائریکٹ فلائٹ۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے حاجیوں کے لیے احرام، زمزم، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ کا فری گفٹ۔ اس کے علاوہ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ایئر ٹکٹنگ اور سعودی دبئی کے وزٹ ویزا کی سروسز بھی موجود ہیں۔ عمرہ جیسے مقدس سفر کا ارادہ کریں اور آج ہی تشریف لائیں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ، ورم گڈھا، حیدرآباد۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔